بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم مسئلہ بار بار میرے بھائی اور بہنیں میرے ساتھ ڈسکس کر رہی ہیں، اور مجھے بہت حیرانی ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مسئلہ ہماری سوسائٹی میں ہے اور بہت زیادہ تعداد میں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بیرون ملک سے کال آئی کہ میری بیوی جو ہے وہ ہنسی خوشی پاکستان گئی، وہاں پہ کسی دیگر شہر میں گئی اور وہاں سے خلا کی ڈگری لے لی، مجھ سے خرچہ بھی منگواتی رہی، پھر وہ خلا کی ڈگری یونین کونسل میں جمع کروا دی، پھر واپس میرے پاس آ گئی اور اپنے بہن بھائی کو وہ اختیارات تفویض کر کے آ گئی۔ اب جب واپس آئی تو مجھے بتایا کہ میں نے تو خلا لے لیا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ تو یہ میرے لیے سرپرائزنگ تھا کہ تم پاکستان ہنسی خوشی گئی، وہاں پہ خرچہ منگواتی رہی، اور وہ کیا امر واضح ہوا کہ جس کی بنیاد پہ تم نے یہ فوری طور پر اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا، اور پھر میرا ایڈریس غلط اور میرے علم میں بھی نہیں۔ لبے لباب کے اب دونوں پچھتا رہے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں۔ اس میں ایک اور انہوں نے بات بتائی کہ ہم نے وہ درخواست یونین کونسل سے واپس لے لی۔ بھائی ایک بات آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں قانونی اور کچھ باتیں ہوتی ہیں شرعی۔ ہمارا آئین پاکستان اسلامی قوانین اور اسلامی اصول و ضوابط پر بنا ہے۔ کوئی ایسا قانون جو قرآن اور سنت کے منافی ہے وہ غلط ہے۔ میں برملا کہتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون جو قرآن اور سنت کے منافی ہے وہ قانون غلط ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے جس کو ہم نے ایک مردہ عضو بنا دیا ہے۔ سو کالڈ این جی اوز، عورت کے حقوق کی این جی اوز اس کے اوپر حاوی ہیں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے قوانین، اپنے نظریات جو ہے وہ دے رہا ہے اور مسلسل دے رہا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ ان قوانین پہ ملک خدا داد پاکستان میں عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ وہ اپنی آخر سوار ہے کہ ہم پہ جو ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں۔ میں اپنے بہن اور بھائیوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خلا ہے کیا۔ خلا کا اسلامک کانسیپٹ ہے کہ عورت مرد سے طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ اپنے منہ سے مرد کو کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، اور مرد اس کو اپنی مرضی سے حالات و واقعات کو سمجھنے کے بعد طلاق دے دیتا ہے، اور بدلے طلاق یا بدلے خلا میں وہ آدھا مہر لیتا ہے، وہ پورا مہر لیتا ہے، یا وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کو خلا کہتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ خلا بغیر خاوند کی رضامندی کے غیر اسلامی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ ڈکلیئر کیا کہ خلا خاوند کا حق ہے،
کہ وہ دے، عدالت کا نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ این جی اوز جو ہیں وہ شریعت پہ حاوی، ان کا اپنا، ان کو لیڈ کرنے، ان این جی اوز کو لیڈ کرنے والوں کا اپنا اندر کا من جو ہے وہ اس چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن دنیا کمانے کے لیے، دنیا کا پیسہ، کہ باہر سے لوگ پیسہ نہیں بھجوائیں گے، پیسے کی محبت میں وہ اندھی دوڑ میں دوڑتے جا رہے ہیں، آخرت خراب کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، کروڑوں پتی ہو گئے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو خلا کا کانسیپٹ بتا دیا کہ خلا وداؤٹ دی کنسنٹ آف ہسبینڈ از ناٹ ویلڈ ایٹ آل، is un-Islamic in the light of Islam, in the light of Islamic principles of law. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے، ہمارا جید ادارہ کہہ رہا ہے۔ اب دوسری جو میں قوانین کی بات، جو میرے بھائی کا، اور یہ مجھے مسلسل فون آ رہے ہیں کہ جی ایڈریس غلط لکھا، ڈگری کروا لیا، اب میں بسنا چاہتی ہوں، ایڈریس غلط کرا لیا، ڈگری کروا لیا، شوہر کو پتہ لگا، شوہر بسانا چاہتا ہے، وہ بسنا چاہتی ہے۔ یہ بہت زیادہ ریشو ہے ایسے مقدمات کی، ایسے مسئلے مسائل کی، اور یہ بڑی پریشان کن ہے، اور اس کی ساری وجہ اسلام اور قانون کے ساتھ ناواقفیت ہے۔ ہماری عدالتوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے، میں آپ کو ججمنٹس ریفر کر دیتا ہوں، کہ خلا از ایکول ٹو 1 ڈائیورس۔ یہ پی ایل ڈی 2010 کراچی پیج 131۔ میرے ان بہن بھائیوں والا ہی مسئلہ تھا۔ خلا تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ بدلے خلا پے نہیں کر دیتی، خواہ وہ 1 روپیہ حق مہر ہے، خواہ وہ 32 روپے حق مہر ہے، خواہ وہ 500 روپے حق مہر ہے، خواہ وہ 5 کروڑ روپے حق مہر ہے۔ جب خلا پرناؤنس ہوتی ہے، جب خلا کی ڈگری پاس ہوتی ہے، تو اس میں ادا شدہ حق مہر آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ 32 روپے ہے یا 500 ہے یا 5 کروڑ۔ جتنا بھی عدالت نے کہا وہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ واپس کس کو کرنا ہے؟ ہسبینڈ کو۔ ہسبینڈ کو تو پتہ ہی نہیں کہ خلا بھی ہو گئی، کنسیلمنٹ کیا گیا، کنسیل کیا گیا یہ سارا۔ اب اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہے۔ ہر پریشانی کا، ہر مشکل کا حل اس طریقے سے بتایا ہوا ہے کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ ایک شخص کا فون آیا کہ میں نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، اسلام نے بڑا واضح کہا، کانسیپٹ لیا گیا، بھئی غلط کام کیا گیا، خمیازہ بھگتو، طلاق ہو گئی۔ کچھ فقہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی تصور کی جائے گی۔ سنی فقہ کہتا ہے کہ 3 دفعہ طلاق ہو گئی، تم نے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کیا، اس کا خمیازہ بھگتو۔ اب خلا عدالت نے 2000 ایم ایل ڈی 447 میں بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ 1 طلاق ہوگی، اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ جب تک آپ وہ حق مہر واپس نہیں کرتی تب تک
آپ کی شادی ختم نہیں ہوئی. اب اگر خلا ایک طلاق ہے بمطابق قانون تو آپ دوبارہ نکاح بغیر کسی تیسرے بندے کی انٹروینشن آپ دوبارہ نکاح کریں اور اپنی زندگی کو گزاریں. میں ایجیٹیٹ کروں گا اس معاملے کو کہ اس معاملے پہ باقاعدہ طور پر قانون سازی ہو کہ یہ جو خلا کا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا ہے کہ عورت آتی ہے، مرد کا غلط ایڈریس لکھا، خلا لیا، یونین کونسل میں جمع کروایا اور کروانے کے بعد طلاق کی ڈگری لے لی اور آگے شادی کر لی یا نکل گئی یا جو بھی صورت ہے. عورت کو اس چیز سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے یہ چیز. اس لیے بھائی میرے، بہن میری، آپ کا خلا ہوا وہ ایک طلاق ہے. آپ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. جو میں نے ججمنٹس بتائی ہیں وہ نکلوا لیں، پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد ہاں آپ کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن اچھا ہے کہ آپ پاکستان آئیں. آنے کے بعد آپ ایک ریٹ فائل کریں اور ریٹ فائل کر کے اپنے آپ کو لیگلائز کروا دیں، کیونکہ قوانین تو پاکستان کے ہی چل رہے ہیں. بدقسمتی ہے کہ شریعت کے قوانین کا آئین پاکستان میں لکھا تو ہوا ہے کہ اس کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، مگر حقیقتاً کچھ قوانین ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی معاملہ ہے جو خلا بغیر خاوند کی مرضی کے اناؤنس کر دیا.